اللہ کے مقدس ولیوں کی وہ بارگاہ ہوتی ہے جہاں چوروں کو بھی ملتا ہے، شرابیوں کو بھی ملتا ہے، بے نمازیوں کو بھی ملتا، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی ملتا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ جس پہ اگر انہیں پیار آ گیا، نظر کرم ہو گئی، بیڑا پار۔ اور سنیں، اب کوئی یہ کہے کہ صاحب ہمیں ثابت کرنا، یہ بتائیے، ان کے مزار پر جا کے اتنے کچھ لوگ بڑے بے تکلفی سے بول دیتے ہیں کہ اتنے مسجد میں چکر نہیں لگاتا جتنے مزار پہ چکر لگاتا۔ ایسے بھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں جن کو اپنی نماز پر، اپنے تقوی پر، اپنے آپ پر فخر تو کہہ نہیں سکتا، میں تکبر ہی کہہ سکتا ہوں۔ جی بڑے چرچے کرتے ہیں لوگ، بڑی باتیں بناتے ہیں۔ کہیں ثابت تو سنیں، قرآن مقدس میں خود آیہ کریمہ موجود ہے۔ قرآن شریف تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں، قرآن مقدس سے اس کا ثبوت۔ اللہ کے ولیوں کے جو مزار پہ ہم جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، ہمیں مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے۔ قرآن شریف میں قال یا مریم ان لکی ھذا قالت ھذا من عند اللہ۔ سبحان اللہ۔ پوری سورت نا آل عمران کی آیتیں ہیں، جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت مریم کا ذکر آیا ہے، اور ایک ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب یہ بات ہو گئی۔ عمران ایک لفظ آیا قرآن میں، دو شخصوں کا نام، ایک موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران تھا۔ یہاں حضرت مریم کے باپ کا نام عمران قرآن کی تفسیر میں ملے گا۔ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو یہاں کس کا نام؟ حضرت مریم کے باپ کا نام عمران۔ اب سنو، حضرت مریم کی ماں، ان کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ حضرت مریم کی ماں کا نام کیا تھا؟ حنہ بنت فاقوس۔ تقریباً تفسیروں میں آتا 80 سال کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں۔ ان کے گھر کے سامنے ایک درخت تھا۔ تفسیر سنیں، یہ گھر سے تھوڑی سی باہر نکلی، اس درخت پر دیکھا ایک چڑیا بیٹھی تھی اور اپنے بچوں کو چوگا دے رہی تھی۔ کیا دے رہی تھی؟ چوگا، مطلب چارہ، کھانا، بچوں کا پیٹ بھرا رہی تھی۔ وہ چڑیا اپنے بچوں کو چوگا دے رہی تھی، بڑا پیار کر رہی تھی، چی 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 آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے بھی کہا مولا پروردگار، بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اب میری تو عمر رہی نہیں، اے اللہ مگر تو رحمان الرحیم کریم ہے مولا، تو مجھے اگر بچہ عطا فرما دے، مولا اگر بچہ عطا فرما دے گا۔ ادھر حضرت عمران بھی دعا کر رہا ہے، اگر بچہ عطا فرما دے گا تو میں اپنا بچہ بیت المقدس کی، یعنی جو قبلہ تھا، اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ادھر یہ حاملہ ہوئی، حضرت عمران کا انتقال، یہ اولاد اسحاق میں سے تھے، حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے۔ ادھر اب پیٹ سے ہو گئی، اب کیا پتا تھا پیدا ہونے والا لڑکا یا لڑکی ہے؟ اتفاق سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ اب بیت المقدس اللہ کا گھر، قبلہ، اب اس میں لڑکی کیا خدمت کرے گی؟ اگر لڑکی ناپاک ہو، اس کو حیض آتا ہو یا نفاس، تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اللہ نے ان کو اس سے بھی پاک کر دیا۔ اب وہ لڑکی ہوئی، انہوں نے
वहां पर खादिमों की मेहराब बनी हुई थी। खादिमों के जैसे आज मुअज्जिन का हुजरा होता ना, हुजरा एक सेट में बनाते हैं, अजान पढ़ने वाले झाड़ू बन इधर रहते हैं, ऐसे ही मेहराब बैतुल मुकद्दस में बनी हुई थी। कुरान की तफसीर उठा करके देखो, अल्लाह अल्लाह हजरत मरियम को जब कुरानदाजी हुई, कहां रखे, क्या करे, कौन पाले, वहां पर उन खादिमों में हजरत जकरिया भी मौजूद थे। कौन मौजूद थे बोलो? हजरत ज़करिया। और हजरत जकरिया अल्लाह के मुकद्दस नबी हैं, ये भी ज़हन में रखना। हजरत जकरिया कौन है बोलो? अल्लाह के। और हजरत मरियम नबी नहीं है बल्कि वलिया है, ये ज़हन में रखना। तो मर्तबा किसका ऊंचा होता है, नबी का या वली का? नबी का। ये सबको मालूम है, नबी का। हजरत मरियम के लिए एक मेहराब बना दी। और हजरत जकरिया रिश्ते में हजरत मरियम के क्या लगते थे? कुरान की तफसीर पढ़ा करो तो पता चले क्या लगते थे। खालू, मतलब हन्ना बिनते फाकूस और हजरत जकरिया की बीबी, ये दोनों बहने बहने थी, समझ गए? हजरत जकरिया ने उनको पाला, मेहराब में रख दिया। हजरत जकरिया पाल रहे हैं, मेहराब में रख दिया। वहीं पे थोड़ी होशियार हो गई, थोड़ी सी बड़ी होती है, अपनी मेहराब में जहां पर रहती थी हजरत मरियम रहती थी, तो देखा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम के पास फल बेचना शुरू कर दिए, अपनी कुदरत से फल उतारना शुरू कर दिए। अगर सेब का मौसम नहीं है तब भी सेब वहां पर मौजूद है, केले का मौसम, अनार का मौसम नहीं है तब भी अनार, अमरूद वहां पर मौजूद है। हजरत जकरिया ने देखा तो फिर कहा, क़ाल या मरियम। सुभान अल्लाह। क्या कहा? उन्होंने कहा, ए मरियम, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा। ऐ मरियम, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आते हैं? जी बेशक। कुरान पूछो इनसे, सूरह अल इमरान की आयत है नहीं? क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा। ऐ मरियम जरा बताओ ये बेमौसम फल कहां से आते हैं? प्यारे कुरान पढ़ा करो तो पता चले ना। लोगों को अपनी टेंशन से, अपनी रंजिशों से, अपनी लड़ाइयों से उसकी टांग नीची रह गई, उसकी टांग ऊंची, इससे फुर्सत मिले तभी तो, तेरी मेरी टांग खींचने से फुर्सत मिले तभी तो। दिल में जगह नहीं है, दिल है काले, और बस ऊपर से लग रहा है कि बस इमाम आज़म अबू हनीफा यही है, माज़अल्लाह। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा। ऐ मरियम, सेब का मौसम नहीं है, कहां से आए? अनार का मौसम नहीं है, कहां से आए? हजरत मरियम क्या जवाब देती है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मरियम कहती ये अल्लाह के पास से, अल्लाह की जानिब से। कुरान के लफ्ज तो जरा देखो, एक एक लफ्ज धुला हुआ। अरबी अगर दूसरी तीसरी जमात पढ़ने वाले बच्चे ना, वो भी समझते हुए चलेंगे। फिर राबिया, खामिसा, सादिसा का तो मामला, और फिर बदरुल्लूम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी अच्छी होती है। जी सुभान अल्लाह। आधे से ज्यादा तो इस आधे से क्या मैं समझ रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह एक आध को छोड़ के सभी बदरुल्लूम के पढ़े हुए हैं। जी बेशक। सुभान अल्लाह। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मरियम बोली ये पल जो देख रहे हो ये अल्लाह की जानिब से। अल्लाह इल्लल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता। सुभान अल्लाह बेशक। हजरत जकरिया ने कहा, अच्छा वो मौला जब बेमौसम फल दे सकता है, इनकी 100 साल से भी उम्र ज्यादा थी कि, और औलाद इनकी भी नहीं थी, कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूं,
میری ہڈیوں میں کودا نہیں، طاقت نہیں، اس لائق نہیں کہ بچے ہو جائے، مگر میرا مولا تو اس لائق ہے جو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے، تو وہ بغیر قوت و طاقت کے اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب دیکھو نبی دعا مانگ رہے ہیں بیت المقدس میں نہیں، جی قبلہ تھا نا، قرآن بول رہا ہے کہاں پر دعا مانگ رہے ہیں؟ جہاں پر حضرت مریم رہتی تھی ان کی محراب میں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہیں پر مقدس اللہ کی بندی جو رہتی تھی حضرت مریم رہتی تھی، اور یہ مانگنے والے نبی ہے۔ اب کہہ رہے مولا جب تو اس محراب میں اپنی مقدس بندی کے لیے بے موسم پھل دے سکتا، مولا مجھے بھی یہاں پر پروردگار تو مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ جیسے ہی دعا مانگی تو اللہ کے مقدس نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ هنالك دعا زكريا ربه۔ جی سبحان اللہ۔ تار تو چھٹا ہوا نہیں ہے، چلو وہ صحیح کر لیں گے۔ اب دعا مانگی هنالك دعا زكريا ربه، اللہ اپنے رب سے کہہ رہے قال رب هب لي من لدنك، اور پھر تو ذریۃ طیبہ، اچھی اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد مانگی۔ جی کیا مانگی بولو؟ صالح۔ اب بتاؤ نبی ہو کر کے کس کی جگہ پر مانگ رہے ہیں؟ ولی اللہ۔ مقدس بندی ولی ان کی جگہ پر مانگ رہا، وہ تو کہہ سکتے تھے اب قرآن میں آیا یا نہیں آیا، قرآن سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا، نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے کہہ دی فنادتہ الملائکہ سبحان اللہ۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، محراب کا ذکر آیا قرآن میں، محراب کا پوچھو ان سے، حفاظ کرام سے پوچھو ہے کہ نہیں۔ اب یہی سے بتاؤ اللہ کے ولیوں کے بھی یہاں پر جایا کرو، مگر دل سے مانگا کرو، پیارے دل سے مانگا کرو، انشاءاللہ یہ وہ مقام ہوا کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم اس لائق نہیں ہیں مولا تو علی کل شیء قدیر ہے، اے اللہ میرے مولا تو وہ ہے جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔